فائنل امتحانات کا ہفتہ اکثر کسی مشکل ویڈیو گیم کے آخری لیول جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم انہی حتمی پاور اپس کی بات کرنے والے ہیں جن سے یہ فائنل باس آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ لیکچرز 40 سے 45 تک کے یہ آخری چند ٹاپکس فائنل امتحان کی تیاری کو مکمل کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر ان پر گرفت آ گئی نا تو سمجھیں کہ بہترین کارکردگی کے لیے تیاری مکمل ہے۔ تو ہمارے ہتھیاروں میں سب سے پہلا چیٹ کوڈ کیا ہے؟ وہ ہے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری، جسے ہم STL کہتے ہیں۔ اسے کسی بھی C++ پروگرامر کے لیے ایک حتمی بلو پرنٹ سمجھنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو وہی بنیادی چیزیں جیسے لسٹس یا ایریز دوبارہ شروع سے بنانی پڑتی ہیں۔ اس میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے نا؟ یہ پروگرامنگ میں ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ اور اسی مسئلے کا حل ہے STL۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کے پاس ایک بہت بڑا بہترین طریقے سے منظم لیگو کا سیٹ ہو۔ ہر ایک اینٹ کو خود محنت سے بنانے کے بجائے سیدھا مزے والے حصے پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کچھ شاندار تعمیر کرنا۔ STL بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں کنٹینرز۔ یہ سمجھیں کہ یہ لیگو کی اینٹیں ہیں، یعنی ہمارے ڈیٹا سٹرکچرز۔ پھر آتے ہیں الگورتھمز، جو کہ ہدایات کی کتابچیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان اینٹوں کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم آئٹریٹرز، انہیں اپنے ہاتھوں کی طرح سمجھیں، جو اینٹوں اور ہدایات کو جوڑ کر ہماری تخلیق میں جان ڈالتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم انتخاب آتا ہے جو ہر پروگرامر کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہیں سیکوینس کنٹینرز، جیسے کہ ویکٹر، جو ٹرین کے ڈبوں کی طرح ہوتے ہیں ایک طے شدہ ترتیب میں۔ دوسرے طرف ہیں ایسوسیٹیو کنٹینرز، جیسے میپ، جو بالکل ایک ڈکشنری کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کی استعمال کر کے فوراً کسی بھی لفظ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صحیح کنٹینر کا انتخاب ہی مؤثر کوڈ کی اصل چابی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈیٹا کی اینٹیں بھی آ گئیں اور ہدایات کی کتابچیاں بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں؟ یہیں سے آئٹریٹرز کا جادو شروع ہوتا ہے۔ یہ دراصل STL کی طاقت کا حقیقی مرکز ہیں۔ اسی لیگو ہینڈز والے خیال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایٹریٹرز ہی وہ چیز ہیں جو STL کو اتنا طاقتور بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارٹ جیسے الگورتھم کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ایک ویکٹر پر کام کر رہا ہے یا لسٹ پر۔ ایٹریٹرز ان تفصیلات کو سنبھال لیتے ہیں جس سے ناقابل یقین حد تک لچکدار اور جنرک کوڈ لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہر ہاتھ کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ آئٹریٹرز تو سپر پاورز رکھنے جیسے ہیں۔ ایک ویکٹر ہمیں رینڈم ایکسس آئٹریٹر دیتا ہے۔ یہ بالکل ٹیلی پورٹیشن کی طرح ہے، آپ کسی بھی عنصر پر فوراً پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ایک لسٹ ہمیں بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر دیتا ہے جو چلنے کی طرح ہے، صرف ایک قدم آگے یا پیچھے جایا جا سکتا ہے۔ تو جو کنٹینر منتخب کیا جاتا ہے وہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہمیں ملنے والا آئٹریٹر کتنا طاقتور ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے طاقتور کوڈ بنانے کی بات تو کر لی، لیکن جب چیزیں غلط ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ضرور ہے۔ ایکسیپشن ہینڈلنگ ہمارا وہ حفاظتی جال ہے جو غلطیوں سے نپٹنے کا ایک جدید اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ یہ ٹرائی تھرو کیچ کا پورا سسٹم بالکل ایک فائر اسکیپ پلان کی طرح کام کرتا ہے۔ سوچیں کہ ٹرائی بلاک دفتر میں ایک عام دن ہے۔ اچانک کوئی چلاتا ہے آگ، یہ ہے تھرو، اور کیچ بلاک ہمارا پہلے سے طے شدہ محفوظ فرار کا راستہ ہے۔ یہ ہماری مرکزی منطق کو ہنگامی صورتحال سے بالکل صاف اور الگ رکھتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی پیچیدہ پروگرام میں بہت گہرائی میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ پروگرام اپنے پیچھے صفائی کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ صرف کریش ہو کر اپنے پیچھے ایک ملبہ چھوڑ جاتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہے اسٹیک انوائنڈنگ۔ وہی فائر اسکیپ پلان والی مثال یاد کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب سے اوپر کی منزل سے سب غائب ہو جائیں، بلکہ لوگ منظم طریقے سے منزل بمنزل عمارت خالی کرتے ہیں۔ اسٹیک انوائنڈنگ بالکل یہی کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ جیسے ہی پروگرام فنکشن سے باہر نکلتا ہے وہ راستے میں تمام وسائل کو ٹھیک طریقے سے صاف کرتا جائے۔ اور یہ آخری حصہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے جن پر ہم نے بات کی ہے۔ یہ صرف ایسا کوڈ لکھنے کے بارے میں نہیں ہے جو بس چل پڑے۔ یہ ایک پیشہ ور پروگرامر کی ذمہ داری کے بارے میں ہے کہ وہ ایسا کوڈ لکھے جو قابل اعتماد اور محفوظ ہو۔
یہ ایک بہت ہی نازک نقطہ ہے۔ اگر ایک ایکسیپشن پھینکی جائے اور اسٹیک انوائنڈنگ کسی فائل یا نیٹ ورک کنیکشن کو بند کرنے سے پہلے ہو جائے تو ایک ریسورس لیک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جلتی ہوئی عمارت سے بھاگتے ہوئے نلکے کو پوری طرح کھلا چھوڑ جائے۔ یہ ایسی مشکلات پیدا کرتا ہے جن کا بعد میں سراغ لگانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو فائنل امتحان کے لیے یہ رہے اہم نکات کی حتمی فہرست۔ یاد رکھیں، کارکردگی کے لیے STL، رابطے کے لیے ایٹریٹرز، صاف ستھری ایرر ہینڈلنگ کے لیے ایکسیپشنز اور حقیقی معنوں میں قابل اعتماد سافٹ ویئر بنانے کے لیے وسائل کا انتظام، ان پر مہارت حاصل ہو گئی تو پوزیشن بہت بہترین ہوگی۔ آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیا ایسا کوڈ بنایا جا رہا ہے جسے بس پھینک دیا جائے گا، یا پھر پائیدار، شاندار سسٹمز بنائے جا رہے ہیں؟ یہی وہ تصورات ہیں جو ایک نوآموز کو ایک حقیقی سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ سے الگ کرتے ہیں۔ جائیں اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ نیک تمنائیں۔